اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ احزاب ہے، 33واں سورہ، اسی آیت ہے 56 آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ، میرے فرشتے تمہارے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ بھی سلام بھیجو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ واضح کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کہہ رہا میں بھیج رہا ہوں سلام، میرے فرشتے بھیج رہے ہیں، تم لوگ بھی بھیجو۔ تو ہمیں یہ لازم ہوتا ہے کہ ان پہ درود شریف بھیجنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آتا ہے سوال، ہم ہر بات پہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں، ریزن۔ آخر کیا اتنی بڑی ہستی کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم۔ بڑی ہستی اللہ نے بولا تو ہم سن لیے، ہم مان لیے، لیکن بڑی ہستی کیا ہے؟ صرف وہی نہیں، پھر اس کے بعد سورہ انبیاء ہے، 21واں سورہ، اس کی آیت ہے 107، وہ کہتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ ساری کائنات، زمین کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، آپ رحمت ہیں۔ اچھا بھائی، رحمت ہو تو کسی چیز کی رحمت سے ہم فائدہ اٹھائے تو رحمت ہے، اگر فائدہ نہیں اٹھائے ہمیں کیا مل رہا اس سے؟ کامن ہماری عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ بھائی اگر رحمت ہے، کوئی آدمی بہت بڑا ہے، جس کی عزت کرتے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہے اس سے؟ کیا دیا مجھے؟ وہ کوئی فائدہ دیا؟ رحمت کس چیز کی رحمت ہے؟ ہمیں کچھ ملا تو نہیں، ہمیں کیا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمیں کچھ دیا تو نہیں ہے ابھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین جب نمونہ ہے تو اس کو نمونے کو فالو کرو تو پھر وہ رحمت آئے گی، ورنہ تو رحمت خالی نام کی، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ اور سارا سن کے جو انہوں نے، ان کی جو سیرت ہے، سیرت پہ عمل کرے تو پھر رحمت ہے، تو اس پہ عمل نہیں کرے تو رحمت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ان کے جو نمونے کے بہت زیادہ پہلو ہیں، ہم یہاں پہ اتنے سارے احاطہ نہیں کر سکتے استاد، جو بہت امپارٹنٹ ہے، جس سے ہماری زندگی بلکہ دنیا سکون سے رہے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے آیت پڑھا میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ تو میں کیا ہوں؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم رحمت ہیں۔ گھر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر میں بیوی بچے آتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آگے کمینہ بولتے ہیں گھر میں۔ دوست کیا کہتے ہیں ہمارے، رشتہ دار کیا کہتے ہیں ہمارے۔ مسجد میں آتا ہوں تو لوگ مجھ سے ملتے ہیں یا کتراتے ہیں، آیا بدمعاش آ گیا، گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیز ہے، صحیح نہیں ہے۔ رحمت ہوں میں؟ رحمت العالمین تو بن نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ ان کو فالو کرو، سیرت ان کی۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ رحمت، ہم رحمت ہیں دوستوں کے لیے۔ ہم تو لیگ کو لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں، کسی کو آگے بڑھ نہیں دیتے، ہم رحمت کہاں سے ہوئے؟ اب ہم خالی اس کے بعد جتنے مرضی نعت پڑھ لو، جو مرضی کر لو، جلوس نکال لو، مٹھائیاں تقسیم کر لو، جو مرضی کر لو، اس کا فائدہ نہیں ہے نا۔ رحمت ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جی رحمت للعالمین ہے، ہم رحمت ہے کسی کے لیے؟ ہر ایک سے ٹیڑھی بات کر رہے ہیں، جس کو دیکھو غصہ ہی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، کسی سے بات کی لوگ ہم کو دیکھ کے خطرا رہے چلے جا رہے ہیں، الگ سے جوڑو یار، اس سے کیا بات کرتے ہیں، نکل جاؤ۔ تو ہم رحمت کہاں سے ہوئے؟ رحمت تو ہے ہی نہیں نا ہم۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا، 68 سورہ آیت نمبر 4 ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بلند ترین۔ تو ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے بدتمیزی ہر جگہ۔ ہم اگر اخلاق ہمارے اچھے ہیں، کسی سے سیدھی بات نہیں کرتے، ذرا پاور آ گیا تو گردن میں سریا آ جاتا ہے، کسی سے ملتے نہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، اپنے کو غلام سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی سے سیدھی بات نہیں کرتے۔ ہاں، پھر اس کے بعد وہ مسجد نبی چلے جاتے ہیں عمرے پہ، وہ فلاں وہاں جا کے بیٹھ، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ آپ آؤ، یہ نہیں کرے تو اللہ قیامت کے مجھ سے پوچھے گا تیری اخلاق کیا تھے، لوگوں کے ساتھ تیرا بیہیویئر۔ اگر میں عمرے پہ نہیں جاؤں، مجھے نہیں پوچھے گا تو عمرہ کیوں نہیں کیا، یہ مجھے نہیں پوچھے گا۔
حج کا نہیں، حج کا ایک حج پوچھے گا جو فرض ہے، اس کے بعد مجھ سے نہیں پوچھے. یہ سوال کرے گا تیرے اخلاق کیسے تھے. دوسری جو کوالٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو رحمت للعالمین تھے، دوسرا پھر بتایا قرآن میں بتایا کہ وہ بہترین یعنی بیسٹ اخلاق کے مالک تھے وہ اللہ تعالیٰ. تو ایک حدیث شریف بھی اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کا، میری بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی میں اخلاق کی تعلیم دوں، اخلاق کو بلند کرو. اب ہم لوگوں کے اخلاق کیا ہیں؟ دنیا میں مشہور ہے مسلمان سب سے زیادہ بد اخلاق ہیں. ہم انڈیویجولی کی بات کریں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جنرلی ہم کیا ہیں؟ اگر یہ نہیں ہو، جو مرضی تبلیغ کر لے، جو مرضی کر لے، بد اخلاقی سے آپ جو مرضی لوگوں سنیں کوئی نہیں سنے گا، بلکہ الٹا دو گالیاں دے کے جائے گا، سامنے نہیں دے گا پیچھے دے گا. جب تک اخلاق اچھے نہیں ہوں، آپ رحم ہر ایک کے ساتھ اچھے نہیں ہوں، تو یہ جو مرضی تبلیغ کریں، جتنے مرضی نمازیں پڑھے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ نفل فرض کے سامنے کچھ نہیں. نفلیں تہجد پڑھیں، جو مرضی پڑھ لیں، اخلاق نہیں ہے، کسی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، یہ سب بیکار ہیں یہ سب. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ شعراء 26واں سورہ ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں. پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس انی لکم رسول امین، میں امانت دار صادق رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس. ہم لوگ کتنے صادق ہیں، امانت میں خیانت توڑ کر، حکومت سے لے کے جو پاور میں ہے، جس کے پاس جو اتھارٹی، جو اسٹینڈرڈز آ رہے ہیں، جو فراڈ ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے، ہم امین ہیں. تو امین اگر نہیں ہیں، جو مرضی نمازیں پڑھ لو، ہر بڑے گھر کے مطلب پرائم منسٹر ہاؤس ہے، جتنے بڑے، وہاں میلاد بھی ہو رہی ہے، وہاں یہ بھی، اس سے کیا فراڈ وہاں ہر چیز وہی نہیں. ہم لوگ سب اپنا دیکھیں، جو مرضی کر لیں. یہ 5 جگہ ہے، 5 دفعہ ہے سورہ شورا میں، 106 107 108 125 126 178 یہ ساری آیتیں ہیں. سورہ شورا 26واں سورہ ہے، اس میں یہ پیغمبر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ تیسری صفت ہم امانت دار ہیں. جہاں موقع ملا اس کو دھوکہ دے کے اس سے لوٹتے ہیں. ایون چھوٹا سا تو اپنا دکاندار تولنے میں ڈنڈی مار دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے. کہاں امانت ہے ہمارے پاس؟ جو مرضی وہ پڑھ لے، نعت پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، اور جو مرضی کر لے، اس کے خلاف ہی جا رہے ہیں نا. ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ جہاں موقع ملا، جس کے جو ہاتھ ملا. میں اپنا کہہ رہا ہوں، اگر لوگوں نے میرے پاس کچھ امانت رکھی ہے، کچھ پیسے ہیں، اس میں خیانت کرنا شروع کرو تو کیا ہوگا؟ یہ جو مرضی میں واز کروں، جو مرضی تبلیغ کرتے جاؤں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ کافر بھی، بڑے سے بڑا ان کا دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین صادق کہتا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کیے تو جاتے ہوئے کئی کافروں کی امانت ان کے پاس تھی، تو حضرت علی کو پیچھے چوری سے چھپ کے گئے تھے نا، تو حضرت علی کو چھوڑ کے گئے کہ میرے جانے کے بعد سب کے واپس کرو. یہ نہیں کہ دبا دو کافروں کا ہے، نہیں، کافروں کا ہے. ہم تو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کا ہوتا دبا دو، اس کا نقصان ہو رہا، ٹھیک ہے کر دو. ہم کون سی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے؟ یہ بہت سے ہیں. یہ اب ہم صرف اسی پہ لگے ہوئے ہیں، سیدھا پاؤں پہلے نکالو، سیدھے ہاتھ سے پاؤ، پگڑی بندو. یہ فضول خراب بات نہیں ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ میں اس لیے نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزوں کے لیے ہیں، ان چیزوں کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اس میں 129 آیتیں ہیں. ایک آیت پہلے 128 آیت ہے، وہ آیت یہ کہتی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کے معنی یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے اور تمہیں میں سے ہے، عزیزٌ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، ان کو تم یعنی ان کی امت پہ، مسلمانوں پہ اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی قسم کی، مالی صحت کی، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ بہت ہی زیادہ حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ترقی ہو، خوشحالی ہو، دین کی، دنیا کی، مطلب اچھائی کے بہت زیادہ وہ خواہش مند ہیں. کہیں بھی کسی کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو نقصان ہو، اچھا ہوا وہ ہمارا دشمن تھا، اچھا ہوا وہ بہت شو آف کر رہا تھا، بڑا دکھائی دے رہا، ہم دوسرے کے خلاف ہی بولتے ہیں. کبھی اس کی اچھائی سوچ، اس کی اصلاح کرنے کی نہیں سوچتے، اس کے جا کے ہمدردی نہیں جتائیں گے. اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا.
اللہ یہ قرآن شریف میں جو مین حضور کی صفات ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو مسلمان بھائی کو، اس کے ساتھ بہت بڑی مثال جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے کہ کچھ نہیں تو ہم دعا تو کر سکتے، کیا ہے وہاں ہو رہا ہے، ہم ہی نہیں وہاں کے قریب پہ جو ایجپٹ یہ لوگ عیاشیاں ہو رہی ہیں، ہر قسم کا ہو رہا ہے، کھانا پینا رہنا، جیسے میرے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی فوجی ہو میں ایسے رہوں گا کیا؟ میں پریشان ہو رہا ہوں کیا؟ نہیں ہوتا ہوں۔ ہم تو خالی صرف باتوں کے مسلمان ہیں، صرف بات، کسی کو تکلیف ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت حضور بتایا، قرآن میں بتایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مسلمانوں پہ وہ حریص ہے کہ ان کے ساتھ فائدہ ہو، ان کا بھلائی ہو آخرت کی۔ گناہ میں پڑتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، غلط کام میں پڑتے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا، ان کی جو صفات ہیں ہم اس کو اون کر رہے ہیں، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی کے حضور کا اللہ کا حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورہ احزاب کی آیت ابھی سنا ہے ہمیں، کہ بہترین نمونہ ہے حضور کی سیرت میں۔ اب میں 4 تو ذکر کیا، ہم کون سا اپناتے ہیں؟ اگر نہیں ہو تو کوشش کریں اپنانے کی، کچھ نہیں سو لوگوں سے اچھا مل کے رہیں، اچھی بات کریں، اور سب سے بڑھ کے اور خاص طور سے تبلیغ میں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، کوئی بھی اگر اس میں بد دماغ ہو، بس مطلب کیا تیز مزاج کا ہو، ارے چڑچڑا ہو، تو لوگ قریب کون آئیں گے؟ وہ جب تک خوش اخلاق نہیں ہے، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ تو لوگ قریب آتا کون ہے؟ یہ ساری چیزیں دنیاوی تبلیغ کے لیے ہر پیغمبر کے ساتھ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اپنے اچھے رکھیں، اخلاق اچھے رکھیں، رحمت بن کے رہیں لوگوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوس میں، جہاں بھی ہے، دوستوں کے ساتھ، جہاں آپ کام کرتے ہیں، جسے ہر ایک جگہ ذرا سا پاور آ گیا بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اسے گردن میں سری آ گیا، ٹیڑے ہو گئے، کسی سیدھی بات، کسی کو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، کیا ہے سب یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کر رہے، ان کی صفت تو یہ نہیں تھی، تو ہم کیا رہیں؟ یہ ہم کو جو دنیا میں جو ایکچوئل پریکٹیکل جو ہو رہا ہے یہ سوچنا چاہیے۔ یہ نعت پڑھنا اچھی چیز ہے، یہ کرنا، وہ پگڑی بن کے آ جاتے ہیں نمازوں میں، جو بھی جیسے بچے پگڑی بناتے ہیں جیسے سب سے بڑے وہی ہو گئے۔ اسلام وہ نہیں ہے، وہاں کا اینی خیر وہ میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، جس پرپز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا، یہ چیزوں کے لیے بھیجا۔ پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں بھیجا تو یہ ہمارے لیے رحمت ہم کیسے ہوئے؟ جب یہ ساری چیزیں ہم کریں تو پھر رحمت ہے۔ ہم جیسے دنیا میں کسی پہ احسان کرتے ہیں، اپنے کام والے پہ، دوست پہ، کسی پہ 8 10 15 احسان کرتے ہیں، جب جتانے کی ضرورت ہوتی ہے، بتانا پڑتا ہے کسی وجہ سے، تو جو سب سے اہم ہے وہ بتاتے ہیں، سارے 15 20 نہیں گناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان گنایا، سورہ ال عمران کی آیت ہے 164، لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پہ، مومنین پہ بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا احسان کیا ہوں تم پہ میں، یہ نہیں کہ پیسہ دیا، دولت دی، گاڑی دی، فلانا دی، یہ نہیں، اللہ کہہ رہا بہت بڑی تم پہ احسان کیا ہوں میں۔ حالانکہ سورہ الرحمن میں 31 بار آتا ہے فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا، کس نعمت، وہ نعمتوں سے سب سے یہ نعمت کو بتایا اللہ، سب سے بڑی نعمت جو دیا ہوں میں تم کو، لقد من اللہ علی المؤمنین، کیا ہے مومن؟ اذ بعث فیہم رسول، جس وقت میں نے اذ بعث فیہم رسول منہم، ایک رسول کو تمہارے لیے ایک میں نے رسول بھیجا ہے، ایک رسول کو بھیجا ہے، من انفسہم، اور وہ باہر سے نہیں آیا، خلائی مخلوق نہیں ہے، کسی اور سے نہیں آیا، فمن انف، تمہارے لوگوں میں سے ایک اٹھایا ہوں میں ایک رسول کو، اس وجہ سے کہ تم مجھ سے بات کر سکتے، شادی بیاہ میں، رنج میں، خوشی میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم مجھ سے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، سوشلائز کر سکتے ہیں، اس کو بھیجا ہوں۔ یہ بڑی، سب سے بڑی اللہ کی نعمت، اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی، سب سے بڑی نعمت تم بھیجا ہوں۔ اچھا پھر بھیجا، مطلب ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اب بتاتا ہے فائدہ کیا ہے، کیا ہے وجہ؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وکانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ تم کو رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات پڑھ کے سناتا ہے تمہیں، صرف سناتا ہی نہیں ہے، ویزکیہم، اور تم کو پاک کرتا ہے، سمجھاتا ہے، ویعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی حکمت سمجھاتا ہے، والحکمت، اور تم کو حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ وہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھتا ہے، سناتا ہے،
پاک کرتا ہے، گناہ کیسے بچنا ہے یہ سب کرتا ہے. پھر یعلمُ الکتابہ، کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، تو تفسیر سناتا ہے، بات اللہ کی مقصد کیا ہے اس تفسیر آیت کا. والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے تم بہت ہی گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو بھٹکے ہوئے تھے راستہ دکھانے کے لیے آیا ہم کو. یہ جو جنگلوں میں جاتے ہیں، جیسے آرمی کے کہیں راستہ بھٹک جائے، جو اس کو راستہ دکھاتا ہے اس وقت اس سے بڑی نعمت اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی. تو ہم بھٹکے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا تاکہ جا کے بتاؤ کہ صحیح راستہ یہ، تاکہ تمہاری دنیا بھی صحیح ہو جائے گی. صرف آخرت نہیں، آخرت بے معنی ہے جب تک دنیا نہیں ہے. دنیا صحیح ہو تو خود بخود آخرت. بھائی اگر یہاں اخلاق اچھے ہیں میرے، اس کی بات ہو تو میری آخرت خود ہی بنے گی، مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں امانت میں خیانت نہیں کروں، کسی کا مال نہیں کھاؤں، کسی کو دھوکہ نہیں دوں، کسی کا فراڈ نہیں کروں، تو مجھے آخرت کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح ہوں میں. تو دنیا ہی اصل چیز ہے، اسی لیے تو یہاں بھیجا ہے ہمیں. اور بہت معمولی سی چیز ہے یہ سب کرنے کے لیے، کوئی لمبا چوڑا، صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ بھائی آئندہ سے میں دھوکہ نہیں دوں گا، آئندہ سے بدتمیزی نہیں کروں گا، آئندہ سے میرے اخلاق اچھا پیش آؤں گا، کسی کی بات غلط بھی لگی تو خاموش ہو جاؤں گا، بجائے اس کے کہ تو میں کروں، لڑائی جھگڑا کروں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ اس پہ کہتا ہے. یہ اور سب سے بڑی جو کوالٹی جس کی وجہ سے دنیا تباہ ہو رہی ہے، ہمارا ملک بھی تباہ ہو رہا ہے، جو انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امین صادق بنا کے بھیجا ہوں. ہم کتنے لوگ امین صادق، جہاں اقتدار ملا، جہاں پیسے پہ کنٹرول آ گیا کسی وجہ سے، اسکینڈل، ہر ایک میں فراڈ، ہر ایک میں اسکینڈل، ہر ایک میں پیسہ کھا رہے ہیں، ہر ایک میں اپنا فائدہ کرے، پبلک کا نقصان ہر ایک کا. اس کے بعد نعت بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد مدینہ شریف بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد جلوس بھی نکال رہے ہیں، 12 تاریخ کو جلوس سے بھی نکلیں گے، جھنڈے لے کر نکلیں گے. یہ کہیں نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی 8 ارب کے قریب لوگ ہیں، ہر کوئی یہ کرتا ہے، ہر ایک کو کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں مسجدیں ہوں گے دنیا میں، ہر جمعہ میں تقریر ہو. اس کے بعد سب سے زیادہ بد اخلاق فراڈ یہ مسلمان کیوں بدنام ہے. واز ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن ہم کیوں ہیں؟ ہم جو ہے نا، جس مقصد کے لیے قرآن آیا، جس مقصد کے لیے پیغمبر آیا، اس پہ نہیں جاتے ہیں، سطحی چیزوں پہ جاتے ہیں. جیسے ناز پڑھ لیا، پگڑی باندھ لیے، سیدھا پاؤں پہلے رکھے، واسا لے کے چلے، داڑھی بڑی ہونا چاہیے، اس پہ پھڈے ہو رہے ہیں، اس پہ آ کر ہنگامے ہو جا رہے ہیں. سب صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے نہیں آیا قرآن. اب ہم اس کا مقصد میں آپ کو اس کی مثال یہ ہے، جو یہاں ڈاکٹرس ہیں، جو انجینئرس ہیں، جو بھی پڑھے، انجینئرنگ کی کتاب ہے، ڈاکٹری کی میڈیکل کی کتاب ہے، انگلش میں ہے، انگلش سب کو پڑھنی آتی ہے، ڈاکٹر کو پڑھنی آتی ہے. وہ پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا کیا جب تک ٹیچر نہیں ہو؟ بچے کو گھر پہ ہم ٹیچر کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ کتاب ہے، اس کو انگلش پڑھنی آتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی ٹیچر رکھتے ہیں سمجھانے کے لیے. مقصد اس کا یہ. تو اللہ تعالیٰ کا بھی نظام یہی ہے، اس نے عربی بھیج دیا، عربوں کو تو عربی آتی نا، پھر ان کو ایک ٹیچر بھیجا سمجھانے. یہی ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، کتاب سمجھانے کے لیے. بھائی عربی تم کو آتی ہے لیکن سمجھ نہیں سکتے، سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ٹیچر آ گئے نا، اب ٹیچر جو کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں سن رہے، ٹیچر کیا کہہ رہا ہے اس کی بات پہ عمل نہیں کر رہے. بس یہ تک کیا زبردست ٹیچر ہے، کیا ڈریسنگ ہے اس کی، کیا زبردست، کیا چال ہے اس کی، کیسا پہنتا ہے کپڑے، کیسا چلتا ہے، کیسے اس کے پاس گاڑی ہے، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جہاں مسجد میں ابھی جمعہ میں سنا، اس سے پہلے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھوکے تو یہ ہو جاتا. بھائی وہ ہوگا، وہ ایسے یہ ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ، یہ خراب بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب تو روشنی ہوتی تھی. عائشہ کا قصہ کہ اندھیرے سوئی گر گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی. بھائی بے شک یہ، لیکن حضور کے لیے نہیں آئے. یہ اس پہ عمل. اب اسے بتا، مثال دیا کہ تعریف کرے، زبردست ٹیچر ہے ہمارا، اب اسمارٹ ہے، کیا اس کی کپڑے پہنتا، کیا ٹھاٹ ہے، یہ تعریف ہے جو کہہ رہا. وہ ہم بیسک ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم وہ نہیں ہیں، باقی کام کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء وَمَا مِن رسول، نے رسول کو بھیج اس لیے ہے الا لیطاع، کہ وہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں. ہم حکم ہے اطاعت کرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پگڑی تو میری نہیں تانے، یہ اطاعت میں آتا ہے، اطاعت میں نہیں آتا. یہ ایک اور
ایک سورت 31 آیت 31 عمران کے، تم تو یہ بولنا لا تبیونی، اگر تم اللہ محبت کرتے ہو تبیونی، میری اتباع، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ٹوپی پہن لو، بڑی رکھ لو، فل سلیو پہن لو، نیچے اوپر رکھ لو، پگڑی سیدھے پیر پہن لو، سیدھے ہاتھ سے، اتباع ہے۔ اتباع اگر کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو تو اللہ پکڑے گا نہیں، مجھے گناہ نہیں دے گا نہیں، مجھے تو نہیں۔ اس کے فوری اسی واتی رسول کی اور اس کے رسول اطاعت کر، یہ حکم ہے۔ اب جو سنا یہ سائم ہی ہے، یہ نہیں ہے، ہم ہاتھ میں لگے جس کی اہمیت تب ہے تو صحیح پکڑ لوں گا میں، جیسے نفل معصوم سنت نفل نہیں پڑھتا، مجھے نہیں بتا پڑھتا، نہیں پوچھ پورے پہ نہیں جاتا، مجھے نہیں پوچھا، ایون تہجد نہیں پوچھے گا، فرض پڑھ لیا ہوگا، لیکن یہ چیزیں مجھے پوچھے گا کہ دوسرے کھایا نہیں کھایا، ہمارا رکھا تھا میرے پاس۔ اہم جو کہنے کا مطلب یہ چیزیں ہیں، یہ اخلاقیات سے ہیں، سوچ سے کیسا رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ کیسا کرنا ہے، اس پہ اہمیت ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کے جو ہے ایون فرض، بالکل فرض ہے پہلے ہے۔ مثال جیسے میں دوں، میرا بچہ، سر بچے تو بڑے چھوٹا پوتا ہوتی ہے، وہ شرارت کرتا ہے، گھر کرتا ہے، سب کو میں بات ہی نہیں سنتا ہوں، نہیں سنتا، بھائیوں کے ساتھ اچھا ہے، ساتھ اچھا ہے، میرے بات نہیں سنتا ہے، دادا سب بھول جاؤں گا، اللہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، مالک کو معاف، لیکن میں مال کھایا ہوں، کسی کو دیا ہوں، کسی کو دھوکہ دیا ہوں، کسی کے ساتھ نہیں معاف کرے گا۔ چیز یہ ہے، سارا زور پہ لگاتے ہیں، لگے نفلوں پہ نفل پڑھنے، عمر کرنے کے لیے، یہ داڑھی کا ناپ کے کرتے کتنی ہے، کدھر ہے، بھائی ٹھیک ہے، بڑی ہوتا خراب بات نہیں ہے، جو ضروری چیز یہ نہیں ہے۔ ضروری چیز یہ کہ مجھے جا کے گھر میں سوچنا چاہیے کہ میں کسی کا مال تو نہیں کھایا، لوگ جو میرے پاس امانت ہے، لوگوں کی ہے، کہیں لکھا ہوا ہوں، کسی کو دینا ہو دے، یہ نہیں کہ کھا جاؤں، یا ایسا تو نہیں کہ کھائے وہ چلا جاؤں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ پاکستان کیوں تباہ ہے؟ امانت کسی کی سیف ہے؟ لاب تو صحیح ہو رہا کہیں؟ ہر جگہ فراڈ، ہر جگہ فراڈ، اور ہر کوئی اب 12 لوگ نکلیں گے، جلوس نکلیں گے ایسے روڈ بلاک کرتے ہوئے، نعت پہ نعت ہوا تو سبحان اللہ الحمدللہ، پتہ نہیں کیا کیا تکبیریں ہوتی ہیں۔ بیسک کام جو ضروری ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو اہم چیزیں ہیں اس پہ ہم اہمیت نہیں دیتے، اور ان چیزوں پہ جس کی اہمیت نہیں ہے، بے شک اچھی ہیں، وہ بے شک اچھی ہیں۔ اب رمضان میں ہی، اب رمضان نہیں ہے، رمضان میں بات کریں گے، قرآن پہ قرآن پڑھتے جائے، اب کس کی وجہ سے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پڑھنا؟ اس پہ عمل کرنا لکھا ہوا ہے، عمل کرنا لکھا ہوا ہے، پڑھنے سے کیا ملے گا مجھے؟ اب انجینئرنگ کتاب جلسہ مجھے دیں گے، پڑھ لوں گا، بہترین میں سمجھ نہیں آئے گا، فائدہ کیا مجھے اس کا؟ وقت خراب میرا، اور کیا ہے؟ بے شک لیکن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، بوسہ دینا بھی ثواب ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن مقصد یہ نہیں، اس لیے نہیں ہے کتاب یہ۔ تو ہم جو مقصد ہے جس چیز کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے کہا ہم وہ نہیں کرنا چاہتے، جو آسان ہے، وہ جھنڈے لے کے نکل گئے، نعت شریف پڑھ لیے، واہ واہ ہو گئی، پتہ نہیں، نعت شریف لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر بڑے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، ہر جگہ میلاد ہو رہی ہے، میلاد سے کیا ملنا ہے بھائی؟ جیسے ٹیچر کی تعریف ہو رہی ہے، یہ بول رہے میلاد کا مطلب ٹیچر کی تعریف ہو رہی ہے، یا میرا ٹیچر ایسا زبردست ہے، ٹیچر یہ فائدہ ہے، ٹیچر ایسا اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، کیا پڑھتا، یہ اس سے کیا ملنے والا ہے ہمیں؟ میں نہیں پڑھوں تو مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ مجھے نہیں پوچھے گا تو نہیں کیوں نہیں پڑھا؟ بار بار شور ہوتا ہے، درود سلام پڑھو، درود سلام، درود سلام، درود سلام، درود سلام کہاں لکھا ہوا ہے؟ عمل کرو اس کے بعد پڑھو، بے شک خراب بات نہیں ہے، لیکن پہلے عمل کرو اس کے بعد یہ سب کرو۔ چلو بہتر، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جو اس میں مجھے غلطیاں ہوئی ہیں اس درگزر فرما کے قبول فرما، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔